السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله، واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، کچھ تھوڑے گیپ کے بعد جنازے کے احکام و مسائل پھر سے چند جو رہ گئے ہیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے اور ہمیں اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر وفات کے وقت خاوند کی ہو یا بیوی کی ہو، اس وقت ایک لفظ کہا جاتا ہے، ایک جملہ جو ہے وہ کافی زیادہ لوگ بولتے ہیں کہ تمہارا اس کے ساتھ نکاح ٹوٹ گیا ہے تو تم اس کی شکل نہیں دیکھ سکتے۔ دنیا میں تھا یا تھی، نکاح قائم تھا، اب وہ فوت ہو چکی ہے تو تم اس کی شکل نہیں دے سکتے، یہ تمہارے لیے اب نامحرم ہو چکی۔ اس کے متعلق کئی احادیث آتی ہیں، جس میں سے چند ایک دو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جس میں سب سے پہلی حدیث جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتی ہے، کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے غسل آپ نے دینا ہے، اور احادیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی اپنی زوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا تھا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے آج تک کسی نے نہیں دیکھا تو اسی لیے میرا جنازہ بھی رات کے وقت اٹھانا۔ تو یہ سب سے بڑی ہمارے لیے ایک دلیل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کرتے تھے کہ اے عائشہ، اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہوگے تو میں تجھے غسل دوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی یہی آتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے زوجہ کو غسل دیا۔ اور کئی اس طرح کے واقعات، اس طرح کی احادیث جو ہیں وہ احادیث کی کتابیں بڑی بڑی ہیں، لیکن چند لوگوں کی بات سن کر یا چند میں کہوں گا کہ کہنے والوں کی باتیں سن کر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اس کا میرا نکاح ٹوٹ گیا ہے، نہ میں اس کو کندھا دے سکتا ہوں، نہ میں اس کے پاس جا سکتا ہوں، نہ اس کو دیکھ سکتا ہوں، قطع تعلق ہی ہو گئی، بالکل ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اس سے بڑی میرے حساب سے ہمارے پاس اور کوئی دلیل لینے کی موجودگی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، خلفائے راشدین وہ خود کہہ رہے ہیں اور انہوں نے کیا بھی، صحابہ کرام جو ہم سے کئی زیادہ درجے بہتر ہیں، انہوں میں سے کسی کے متعلق آتا ہے کہ کس نے ایسے کیا، کس نے ایسے کیا، سب کے متعلق۔ تو پھر بھی ہم لوگوں کی بات سنتے ہیں، اگر کسی نے کہہ دیا کہ نہیں کرنا تو ہم دلیل نہیں مانگتے، ہم یہ نہیں پوچھتے کہ بھئی آپ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ نہیں کرنا۔ تو ساری زندگی اس نے آپ کے ساتھ گزاری ہے، ساری زندگی اس نے آپ کے بچوں کو پالا ہے، تو جب اس طرح کا وقت آئے تو کہتا ہے کہ بھئی قطع تعلق ہی ہے، کسی قسم کا کوئی اب باقی نہیں رہ گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میری جو نانی بھی ہیں، ان کی بہن کی وفات ہو گئی، تو اس وقت جب ہم ان کے جنازے پہ گئے تو جو ان کے خاوند تھے تو وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے، اندر نہ جائیں۔
ساروں نے پوچھا کہ آپ اندر نہیں جا رہے، انہوں نے کئی بہانے بنائے، انہوں نے کہا کہ اندر عورتیں بیٹھی ہیں تبھی نہیں جا رہا، پھر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اندر ضرورت نہیں ہے تبھی نہیں جا رہا، کئی اس طرح کی جو ہیں وہ باتیں کی گئی۔ تو جب ہم وہاں پہ پہنچے تو دادا جان اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، وہاں پر گئے، انہوں نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرا تو رشتہ ختم ہو گیا، غل بات ہی نہیں۔ تو پھر ان کو اندر لے کے گئے، جا کے کہا کہ ایسے نہیں رشتے ختم ہو جاتے، وہ تمہاری بیوی ہے، ساری زندگی ساتھ گزاری ہے، بچے ساتھ پالے ہیں، تو اب رشتہ ختم ہو گیا۔ تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں ہمارے دماغ میں فٹ کر دی گئی ہیں، تو ہم نے اسی کے اوپر جو ہے اس کو مان لینا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ جب تک کوئی بھی کسی بھی قسم کی دین کے متعلق بات ہے، بلکہ ہمارے ہر معاملات میں کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی بھی قسم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی لازمی فرمائی ہے، تو جب تک ہم اس کو نہیں پکڑیں گے تو پھر ہم اسی طرح کی باتیں کریں گے کہ فلاں نے ایسے کہا تھا، فلاں نے ایسے کہا۔ تو اسی لیے ہمیشہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے تمام معاملات کو جو ہے وہ سر انجام دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔